اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سیکھیں گے وقف۔ وقف کا لغوی معنی ہے رکنا یا ٹھہرنا، یعنی قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے کسی بھی آیت کے اختتام پر رک جانا یا ٹھہر جانا۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے کسی جگہ پر اپنا سانس اور آواز دونوں کو توڑ دینا یا ختم کر دینا، یعنی آپ تلاوت کر رہے ہیں، مثال کے طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، یہاں پر العالمین کے آخر پر جو آپ نے وقف کیا ہے، یہی دراصل وقف ہے کہ آپ نے اپنی آواز اور اپنا سانس جو ہے ان دونوں کو توڑ دیا ہے یا ختم کر دیا ہے، اور اسی چیز کا نام دراصل وقف ہے۔ محترم سامعین و ناظرین، ہم سیکھ لیتے ہیں وقف کی اہمیت کیا ہے، کہ قرآن مجید میں آپ نے جہاں سٹاپ کرنا ہے، جہاں آپ نے رکنا ہے، جہاں آپ نے اپنی آواز اور سانس کو ختم کرنا ہے، تو اس کی اہمیت کیا ہے، کیوں اس کو اتنا زیادہ ویلیویبل اور امپورٹنٹ بنایا گیا ہے۔ یہاں دیکھیے ذرا کہ اردو کا ایک جملہ ہے جس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ کسی بھی جگہ رکنے کی اور صحیح جگہ رکنے کی اہمیت کیا ہے۔ اگر نہ رکا جائے اس جگہ پر اور سٹاپ نہ کیا جائے، سانس اور آواز کو نہ توڑا جائے، تو جملہ جو انسان اپنی زبان سے ادا کر رہا ہوتا ہے اس کا معنی بالکل تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو یہاں اردو کا ایک جملہ ہے، یہاں پر غور فرمائیے، اٹھو مت بیٹھو، اٹھو مت بیٹھو۔ اب یہاں جو سٹاپ کرنا ہے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر کوئی استاد اپنے اسٹوڈنٹس کو، کوئی والد اپنے بیٹے کو یہ کہتے ہیں اٹھو مت بیٹھو، تو اب وہ جب تک والد صاحب جو ہیں وہ اپنا ایک خاص اپنا ٹھہراؤ آواز کے اندر اور ایک خاص جگہ پہ سٹاپ یا ایک خاص اشارہ جب تک نہیں کریں گے، تو بیٹا یا استاد کے لیے شاگرد جو ہے وہ کنفیوز رہے گا کہ مجھے یہاں اٹھنے کا حکم دیا جا رہا ہے یا بیٹھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ غور فرمائیے، اٹھو مت بیٹھو، یہاں اوپر والے جملے میں اٹھو مت، یہاں آپ تھوڑا سٹاپ کریں گے، بیٹھو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کھڑا نہیں ہونا بلکہ بیٹھے رہنا ہے۔ اٹھو مت بیٹھو، یعنی اٹھو مت پہ ہلکا سا آپ سٹاپ کریں گے اور پھر اس کو کہیں گے بیٹھو، تو یہ جملہ مکمل ہوگا۔ اور اسی طرح یہاں نیچے والے جملے میں غور فرمائیے، اٹھو مت بیٹھو، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کھڑے رہیے، آپ نے بیٹھنا نہیں ہے، یعنی جملہ ایک ہی ہے، جملہ ایک ہی ہے دونوں جگہوں پر، اوپر والا جملہ اور نیچے والا جملہ دونوں ایک ہی جملے ہیں، لیکن جب آپ سٹاپ کریں گے اٹھو مت بیٹھو، تو اوپر والے جملے کا مطلب جب آپ یہاں سٹاپ کریں گے مت، یہاں پر جب آپ سٹاپ کریں گے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بیٹھے رہیے، اور اٹھو جب آپ یہاں پر سٹاپ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اب آپ نے کھڑے رہنا ہے، بیٹھنا نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید چونکہ اللہ رب العزت کی پاک کلام ہے، یہاں بھی اللہ رب العزت عالم انسان سے یعنی انسان سے مخاطب ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت اپنے کلام فرماتا، اللہ رب العزت نے اپنی کلام کے اندر جگہ جگہ توقف فرمایا ہے اور وقف کیا ہے، کہ جہاں کہ یعنی قرآن مجید کے اندر باقاعدہ طور پر وقف کی علامات موجود ہیں۔ لیکن اگر کوئی حافظ صاحب یا آپ خود عوام الناس میں سے، آپ میں سے کوئی ایک جب قرآن پڑھتے ہوئے کسی جگہ اس کا سانس ٹوٹ جاتا ہے، یا کسی جگہ آپ رکنا چاہ رہے ہیں اپنی مرضی سے، آپ کا سانس ختم ہو گیا ہے اور آپ وہاں بریک لگانا چاہ رہے ہیں، آپ وہاں سٹاپ کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہاں رکنے کا یعنی وقف کرنے کا، سٹاپ کرنے کا طریقہ کیا ہے، یعنی آیت کے بیچ میں آپ نے جب رکنا ہے تو کیسے رکنا ہے، یہ اہمیت ہے اس بات کی۔ وگرنہ اگر آپ درست طریقے سے کسی آیت کے درمیان میں درست طریقے سے نہیں رکیں گے تو ممکن ہے کہ اس آیت کا معانی تبدیل ہو جائے گا۔ جیسے یہاں اس جملے میں اگر آپ
کسی جگہ توقف نہیں کرتے، کسی جگہ وقف نہیں کرتے، تو یہاں آپ کا سامع جو ہے، آپ کو سننے والا جو ہے، وہ کنفیوژن کا شکار رہے گا کہ یہاں اس جملے میں مجھے بیٹھنے کا حکم دیا جا رہا ہے یا کھڑا ہونے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس لیے وقف کی انتہائی زیادہ اہمیت ہے عربی زبان کے اندر بھی۔ تو آپ نے آیت کے درمیان میں کیسے رکنا ہے اور دوبارہ اس آیت کو کیسے آگے لے کر چلنا ہے، اور اسی طرح کسی بھی آیت کے اختتام پر جہاں اختتامیہ علامت لگی ہوتی ہے وہاں پہ آپ نے کیسے رکنا ہے، اس کا باقاعدہ قرآن مجید فرقان حمید میں تجوید کے قواعد کے مطابق ایک باقاعدہ اس کا میتھڈ ہے، اس کا قاعدہ اور کلیہ ہے، ہم وہ سیکھ لیتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔